جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بہتر صفائی ستھرائی کامیاب فارمنگ کی بنیاد. اگر ہم پولٹری شیڈ کی بات کرتے ہیں تو جب آپ نے اپنا ایک فلاک نکال دیا، دوسرا فلاک ڈالنے سے پہلے ہم جو شیڈ کی پراپر صفائی کرتے ہیں، جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں فیومیگیشن یا دھونی دینا. فیومیگیشن کرتے ہیں پورے شیڈ کی تاکہ اس میں جتنے بھی بیکٹیریا ہیں یا جراثیم وغیرہ ہیں وہ مر جائیں اور آنے والے جو چوزے ہیں وہ مختلف بیماریوں سے ہم ان کو محفوظ رکھ سکیں ان بیکٹیریا سے جو آلریڈی فارم میں موجود ہوں گے اور وہ بیماریاں ان میں پھیلائیں گے. تو ہم اس کے لیے کچھ جو لائحہ عمل ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ جو نیا شیڈ ہے اس کی بنانے کی صورت میں دھونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس میں جراثیم کش ادویات کا جو سپرے ہے اور دھونی فیومیگیشن وغیرہ ضرور کر لیں. اگر آپ نے نیو بنایا تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، جسٹ آپ فیومیگیشن کر لیں اور اس سے کیا ہوگا، جو بھی اس میں بیکٹیریا یا جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ مر جائیں گے. چونے کی سفیدی شیڈ کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پر اچھی طرح کریں. یہ چونے کی سفیدی ہم جو چونا ہے اس کو باہر فارم کے جب ہم انٹرس پہ بھی ہم ڈالتے ہیں، اور جب ہمارے پاس جو شیڈ ہے اس کے انٹرس پہ بھی ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب ہم گزرتے ہیں تو ہم چونے کے اوپر سے گزرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی ایسے ڈس انفیکٹنٹ ہو جاتے ہیں. جو پرانے شیڈ ہیں ان کی صورت میں سب سے پہلے آپ نے استعمال کی تو جو چھالی اس کو نکال باہر کریں اور اسے شیڈ یا فارم سے دور لے کر جا کر پھینک دیں یا قدرتی کھاد کے طور پر کھیتوں میں ڈال دیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے فیومیگیشن کرنی ہے اگر آپ کا فارم نیو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا جو شیڈ ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس، آپ نے چونے کی جو سفیدی ہے اس کو پھینکنا ہے. تھرڈ ون ہے اگر پرانا شیڈ ہے تو اس میں جو آپ نے بچھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کو نکال کے آپ نے شیڈ سے کہیں دور باہر پھینک دینا ہے یا اسے کھاد کے طور پر استعمال کر لینا ہے. بچھائی نکالنے کے بعد فرش کو کھرپے وغیرہ سے اچھی طرح کھرچیں اور تمام باقیات کو شیڈ سے باہر نکال دیں. جیسے دیکھیں بیٹھیں وغیرہ ہوتی ہیں، اگر آپ کا پرانا شیڈ ہے تو بیٹھیں جو ہیں وہ ادھر خشک ہو جاتی ہیں، جو زمین ہے اس کے ساتھ بالکل چپک جاتی ہیں، جو فرش اس کے ساتھ چپک جاتی ہے. تو آپ نے کھرپے سے ان کو اچھی طرح کھروچنا ہے اور کھروچ کے ان ساری جو بیٹھیں ہیں ان کو آپ نے شیڈ سے نکال دینا ہے. اس کے بعد جو شیڈ کے اندر جالے ہیں یا چڑیوں کے گھونسلے وغیرہ ہیں یا دوسرے تنکے وغیرہ رہ جاتے ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھے سے صاف کر کے ان کو باہر نکالنا ہے اور انہیں شیڈ سے باہر کہیں دور پھینک دیں. جو بجلی کی وائرنگ وغیرہ اس کا بطور جائزہ لیں. شیڈ کی جو جالیاں ہیں ان کو اچھی سے دیکھ لیں. ہر قسم کی جو مرمت ہے اس کو فوراً سے کروا لیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نیو فلاک آنے سے پہلے ضروری ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پورے شیڈ کو ہائی پریشر سپرے کے ساتھ دھوئیں. ہائی پریشر سپرے، یہ دیکھیں پک میں بھی وہ لڑکی دھو رہی ہے تو آپ نے بھی اس کو اچھے سے اس کی واشنگ کرنی ہے. صفائی کے لیے بازار سے کئی جراثیم کش ادویات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں. ان سے پہلے اگر ابلتا ہوا پانی شیڈ میں پھیلا دیا جائے تو وہ بھی اچھے جراثیم کش کا کام دے سکتا ہے. دیکھیں ہاٹ واٹر جو ہے وہ آف کورس وہ جراثیم کو مار دیتا ہے، اور اگر آپ گرم ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ آپ اس میں پھینکتے ہو شیڈ میں تو وہ اچھا رہتا ہے. جو کاسٹک سوڈا ہے اور کاربولک ایسڈ جیسے جراثیم کش ادویات پانی میں ملا کر استعمال کی جائیں. کاسٹک سوڈا ہے، کاربولک ایسڈ وغیرہ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے، جو 16 گیلن سادہ پانی میں 1 کلو کاسٹک سوڈا کے حساب سے محلول تیار کریں. یہ اس کی کوانٹٹی ہے کہ اگر آپ نے کاسٹک سوڈا جو ہے وہ پانی میں حل کرنا ہے اور آپ نے فارم کو دھونا ہے تو اس کی جو کوانٹٹی ہے، اگر 16 گیلن پانی ہوگا تو اس میں آپ نے 1 کلو کاسٹک سوڈا جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اسے فرش پر بچھا دیں حتیٰ کہ یہ خشک ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سپرے کرنے کے لیے کاربولک ایسڈ کا 1% محلول جو ہے وہ برائے کار لایا جا سکتا ہے. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ شیڈ کی جو چھتیں ہیں، جالیاں ہیں، چکیں اور دیواریں وغیرہ وہ اچھی طرح سے سپرے ہو جائیں. دیکھیں یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، وہ پوری اس کی دیواریں جو ہیں اس کے اوپر سپرے کر رہی ہے. تو جالیوں کو، چکوں کو، دیواروں کو، چھتوں کو آپ نے اچھے سے اس کو سپرے کرنا ہے تاکہ کہیں بھی کسی قسم کے جو بیکٹیریا ہیں وہ نہ رہ جائیں. اور اپنی طرف سے آپ نے کمپلیٹلی اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے، اس کی فیومیگیشن کرنی ہے. اس کے بعد شیڈ میں سفیدی بھی کوئی اچھا جو ڈس انفیکٹنٹ ہے جیسے فارمالین ہے، پوٹاشیم پر مینگنیٹ وغیرہ ہے ملا لیں اور اسے سفیدی کی طاقت میں قدرے اضافہ ہو جاتا ہے. آپ جو ہے وہ فارمالین یا پوٹاشیم پر مینگنیٹ وغیرہ جو اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس سے بھی یہ فارم کی جو سفیدی ہے وہ اچھی رہتی ہے۔ سفیدی کرنے کے بعد شیڈ کو ہر طرف سے بند کر دیں اور دھونی دیں۔ اب آپ نے شیڈ کو کمپلیٹلی ہر طریقے سے اس میں جو بیٹھیں تھیں ان کو بھی نکال دیا، ٹھیک ہے، آپ نے واش بھی کر لیا، آپ نے اس کے جو برتن ہیں ان کو بھی دھو کے اس میں رکھ لیا، پردے بھی دیکھ لیے، چھت بھی دیکھ لی، جالیاں بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے آپ نے جو وائرنگ وغیرہ تھی اس کو بھی دیکھ لی۔ ہر ایک چیز کو دیکھنے کے بعد آپ نے اب جو ہے شیڈ کو اچھے سے بند کرنا ہے اور دھونی دینی ہے، یعنی اس کی فیومیگیشن کرنی ہے۔ اور دھونی کے لیے پوٹاشیم پر میگنیٹ اور فارملین استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، پوٹاشیم پر میگنیٹ اور فارملین کی MnO4 جو ہے پنکی، آپ اس کو اور فارملین کا جو استعمال ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ہر 100 مکعب فٹ کے لیے 20 گرام پوٹاشیم پر میگنیٹ اور 40 ملی لیٹر فارملین استعمال کریں۔ یہ اس کی کوانٹٹی ہے جو کہ آپ نے فیومیگیشن کے لیے استعمال کرنی ہے۔ شیڈ کے اندر ایک سے زائد جگہوں پر مٹی کے برتنوں میں پوٹاشیم پر میگنیٹ ڈال کر رکھ دیں اور فارملین ڈالنے کے فوراً بعد سانس لیے بغیر شیڈ سے باہر نکل جائیں۔ یہ ہے اس کا طریقہ کار کہ جب آپ نے فیومیگیشن کر رہے ہونا ہے تو اس کے لائے عمل کیا ہے کہ شیڈ کے اندر زیادہ جگہوں پر مٹی کے برتنوں میں پہلے آپ نے پوٹاشیم پر میگنیٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد فارملین کے ڈالنے کے بعد آپ نے فوری سے بنا سانس لیے شیڈ سے باہر نکل جانا ہے، کیونکہ یہ بہت اریٹیٹ کرتا ہے، یہ سانس لینے میں بھی مشکل پیدا کر دیتا ہے، آئز میں جو ہے وہ ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ سو آپ نے بنا سانس لیے شیڈ سے باہر آ جانا ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں مکمل طور پر بند کرنی ہے اور شیڈ کو 24 گھنٹے بند ہی رہنے دیں۔ اس سے کیا ہوگا، یہ پراپر طور پر جو فیومیگیشن ہے وہ ہو جائے گی۔ جس طرح یہ دیکھیں اس پک میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بندہ جو ہے وہ کھارا پھیلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ دیکھیں اس نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے ایک باؤل سا اور اس میں وہ جو فیومیگیشن کے فیومز ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور وہ سارا جو روم ہے اس کو وہ فیومیگیٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب جو بریڈنگ روم ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹنے کے لیے اینٹوں کی مدد سے 4 فٹ چوڑا ایک راستہ بنایا جا سکتا ہے اور اسی راستے میں بھٹیاں نصب کی جا سکتی ہیں جن سے دونوں طرف کے چوزوں نر اور مادہ کو حرارت پہنچائی جا سکتی ہے، اور اسی راستے کی بدولت دونوں طرف میں آسانی سے باقی انتظامات بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو نیکسٹ ہے کہ جب برڈز وغیرہ آئیں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ دین ہے جو شیڈ کی مکمل صفائی ہے۔ اگر آپ شیڈ کی مکمل جو صفائی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بچھالی، ٹھیک ہے، جو یہ چاولوں کے چھلکے وغیرہ ہیں ان کی 2 سے 3 انچ جو موٹی تہ آپ نے اس کو بچھا دینا ہے اور اس کی سطح کو اچھی طرح برابر کر دیں اور چوزے آنے سے 1 دن پہلے اس پر اخبار بچھا دیں۔ اسے وہ اخبار بچھانا بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے مینیج کر سکیں۔ دین ہے چوزے جو ہے وہ ہمیشہ کسی مشہور اور اچھی کمپنی سے لیں۔ یہ بھی بہت لازمی ہے کہ اگر آپ چوزے ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ فارمنگ کریں تو چیزیں آپ نے کسی اچھی مشہور کمپنی سے لینی ہے اور کمپنی کو اس چیز کا بھی پابند کرنا ہے کہ بھئی جس ٹرک کے ذریعے وہ چوزے بھیجیں وہ مکمل طور پر جراثیموں سے پاک ہو۔ اس سے کیا ہوگا، وہ بیماریاں پیچھے سے نہیں لے کے آئیں گے اور وہ صحت مند اور معیاری چوزے ہوں گے۔ اور ڈرائیور یا کنڈکٹر کو بھی صاف ستھرے وہ لباس میں ملبوس ہو، وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں، ٹھیک ہے۔ چوزے اتارنے کے لیے جو فارم کا عملہ ہے وہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے اور وہ بھی بالکل صاف ستھرے لباس میں اور جوتوں میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ نہ انہوں نے جو لباس ہے وہ گندا پہنا ہو یا ان کے جوتے گندے ہوں۔ اور چوزے کو فارم پر اس وقت پہنچانا چاہیے جب فارم کا سارا عملہ بالکل ریڈی اور بریڈنگ روم بھی اچھا ہر طرح سے تیار ہو، جو کہ بریڈنگ روم جو ہے وہ لازمی ہے، بیکاز آپ نے جب چوزے ہیں ان کو لانا تو آپ نے ان کو فرسٹ آف آل بریڈنگ روم میں ہی رکھنا ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آلریڈی آپ کو یہ بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ان کو 4 فٹ چوڑا ایک راستہ دینا ہے یا جو بھی آپ نے دیکھنا ہے نر اور مادہ کو کیسے آپ نے ہیٹ بھی پرووائڈ کرنی ہے۔ اب جو چوزے ہیں ایک یہ بھی سین ہے کہ اگر آپ چوزوں کو منگوا رہے ہیں تو صبح سویرے ان کو منگوانے کا بھی ایک بینیفٹ ہے، اور وہ کیا ہے، چوزوں کو صبح سویرے منگوانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بھر میں کچھ کھانا پینا سیکھ جاتے ہیں، فرسٹ ڈے ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو کھانا پینا کو سیکھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر گرمیوں میں چوزوں کو ٹھنڈے اوقات میں سفر کرنا بہتر رہتا ہے تاکہ وہ ہیٹ کی وجہ سے وہ مر نہ جائیں۔ چوزے صبح سویرے فارم پر پہنچائیں تاکہ انہیں آتے ہی جنسی طور پر علیحدہ کر دیا جائے۔ جیسے وہ آ جاتے ہیں پھر آپ ان کو دیکھتے ہو کہ نر کون سا مادہ کون سا اور آپ ان کو علیحدہ کر دیتے ہو۔ چوزے فارم پر پہنچتے ہی ڈبوں کو چیک کریں، کہیں کوئی چوزے مرے تو نہیں پڑے، زیادہ گھٹیا کوالٹی تو نہیں چوزوں کی آئی، ٹھیک ہے،
اور چوزوں کی تعداد بھی دیکھی جائے، اور ڈرائیور کے پاس جو موجود ڈیلیوری فارم ہے اس پہ چوزوں کی تعداد اور حالت کے بارے میں لکھ کر ڈرائیور اور کنڈکٹر کے دستخط بھی کروائیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ نے ہیچری سے چوزا لانا ہے، ٹھیک ہے، اور فارم پر اس کی جو تیاری ہے، پہلے آپ نے اپنا شیڈ کو ریڈی کر لیا، اب آپ نے ہیچری سے چوزے منگوانے ہیں، اور جو چوزوں کی آمد ہے اس کے بارے میں آپ نے کون کون سی جو عمل ہیں جو لازمی ہیں آپ نے ان کو جو مد نظر رکھنا ہے تاکہ چوزوں کو اچھے سے آپ اپنے فارم پہ لا سکیں اور ان کی جو ریئرنگ ہے وہ فردر کر سکیں۔ تھینک یو۔